अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं फिर आपकी खिदमत में एक दफ़ा हाज़िर हूँ। एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो करने जा रहा हूँ। जावेद इकबाल चीमा फ्राम मैनचेस्टर यूके। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, यूट्यूब इनकलाब पाकिस्तान चैनल, तो आप इसको खोलते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरी जो है ना हौसला अफजाई करते रहिए। इंशाल्लाह आपके साथ मैं पूरी 12 किताबें भी शेयर करूँगा और मुख्तलिफ जो हैं इन सियासतदानों की, जिनके साथ मेरा बड़े बड़े सियासतदान, मसलन नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, मौलाना फजलमान हो गया, इनके जो मैंने इंटरव्यू किए, इनके साथ जो मेरी वक़्त गुज़रा, इमरान खान के साथ जो वक़्त गुज़रा, जो इन सब के साथ, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी से, मेरा भी क्यों से ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक़ है। मैं ख़ुद भी वो 7वें ग्रेड का अफसर था, एरिया मैनेजर था 1976 में। तो मुझे जो इनसे पाला पड़ा, जो मैं जानता हूँ, तो इन सारी जो हक़ाइक़ हैं मेरे पास, वो भी आपके सामने रखूँगा। आपको एक कोरिया में होने वाले अहम वाक़यात के बारे में वो भी बताऊँगा। एक और वाक़या तो बहुत सारे पेश आए ज़िंदगी के अंदर। एक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, मैं, निज़ामी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, ये वज़ीर आला पंजाब थे उस वक़्त। वो भी आपसे स्टोरी शेयर करूँगा। तो मुख्तसर ये है कि मैं अपने बारे में इतना बता दूं आपको। 12 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ, ये तो आपको मैंने बता चुका। www.inqilab.blogspot.com में सारी मेरी 10,000 कालम और किताबें पड़ी हुई हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं और मुझे पढ़ना आसान होगा। जब आप वो पढ़ेंगे तो मुझे पढ़ना आसान हो जाएगा। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि 17 जुलाई 1976 से पहले भी मैं गवर्नमेंट का अफसर था, और 17 जुलाई 1976 को जब भुट्टो साहब ने मिलें टेक ओवर की, तो फिर मुझे एक अहम पोस्ट पे एज एरिया मैनेजर 14 मिलों का इंचार्ज लगा दिया गया। बहरहाल ये एक बड़ी स्टोरी अजीब है कि उसके बाद मैंने मुल्क छोड़ा तो फ्रांस में आ गया वो 1980 में। तो बहरहाल मेरा असल बात करने का मकसद यह है कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। मेरी बचपन से लेके, एक इंसान की आदत होती है ना कि इंसान, कुछ लोगों के ज़मीर इस तरह होते हैं कि वो अपने आप को जो है ना वो झूठ और फ़रेब के साथ, बददयांती के साथ नहीं अटैच कर सकते। तो मेरी सारी ज़िंदगी हक़ के साथ ही, हक़ को तलाश करने में लगी, इनकलाब लाने के लिए, इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने के लिए, कि किस तरह इस मुल्क में आवाम को जो है ना इंसाफ मुहैया हो सके। मुझे बड़ा वास्ता पड़ा है इससे, क्योंकि मैं खुद घूमने वाली कुर्सी में बैठा था, तो मुझे पता है कि अवाम की क्या मुश्किलात होती हैं और हम लोग क्या बैठ के उधर करते हैं। तो बहरहाल इनसे मैं गुजर चुका हूँ। मुझे बहुत अंदाज़ा है इस ब्यूरोक्रेसी का कि किस तरह ये चालें चलती हैं, किस तरह ये मकड़ी का जाल है जो हर आने वाले की खुशामद करता है और उसके गिर्द घूमता है। इन्होंने अपने कुछ नहीं करना होता, इन्होंने सब बस सारे काम अफसर की खुशनुदी के लिए करने होते हैं। तो ये एक बड़ा आलमिया है मेरे मुल्क का। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। हर वक़्त में, हर दौर में हमने अच्छे आदमी का साथ दिया। आप उस वक़्त के दौर से, अयूब खान जब के दौर से बाद से आप लगें, तो जब ये 9 जमातें इकट्ठी हुई थी, 9 सितारे, तो उस वक़्त भी हमने उनका साथ दिया था। फिर एक वक़्त था जब हमने भुट्टो साहब के नारे लगाए थे कि मुल्क में इनकलाब आने वाला है, हाँ? तो उनकी बातों में भी हमने लग के, तो हम उनके साथ दिया था। जो भी हक़ और सच की बात होती है बस। तो फिर उसके बाद बेनज़ीर का भी साथ दिया जितना हो सका। मेरे क्योंकि ज़्यादा मिलने वाले दोस्त वो सारे अटैच थे पीपल्स पार्टी से, तो मेरा भी उनके उठना बैठना हो गया। फिर तो मुलाकात बड़ों से हो गया, तो भला मुलाकातें होती रहीं। तो उसके अलावा भी जो जब वो पटरी से वो कोई उतरता है, तो फिर जरदारी जैसे आदमी से तो हमारा जो है ना वो सलूक अच्छा नहीं हो सकता, ना उसको हम सलूट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे 10% लोग जो हैं, जैसे गंदे लोग जो हैं ना, उनके साथ हमारा कभी भी जो है ना वो झुकाव नहीं हुआ। तो एयर मार्शल अरशद खान साहब आए थे, तो माशाल्लाह जब उन्होंने, तो उनके साथ भी हमारा यही किरदार था कि हम उनकी आवाज़ पे लबैक कर रहे थे कि चलो एक आदमी अच्छा मिला है, इस मुल्क को लेके चलेगा। मगर उसकी भी सपोर्ट ना हुई, क्योंकि पाकिस्तान में होता क्या है कि वही इक़्तिदार में आता है जिसे जो है ना एस्टेब्लिशमेंट लेके आती है। फ़ौज के सहारे के बगैर कोई भी नहीं आया, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो। तो नवाज शरीफ तो एक महल्ले से उठा के इन्होंने इसको बिठाया। तो एक वक़्त था कि जब हम नवाज शरीफ के साथ भी थे, ऐसे नहीं है। मगर जब नवाज शरीफ की हरकतों को हमने अंदाज़ा लगाया, उसके किरदार को हमने जाँचा, उसकी मुहिब वतनी जब वो हमारे सामने वो वाक़या सुनाऊँगा, तो आपको भी दुःख होगा।
مگر وہ ضمیر والوں کو دکھ ہوتا ہے جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ان کو کیا پتا کہ یہ حرکت کتنی بڑی اہم تھی، کہ جو ایک نظامی صاحب اور میں اور نواز شریف صاحب ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے، اور کیا واقعہ پیش آیا، ہاں؟ اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھا یہ، اور اس دن جنیجو صاحب کی حکومت کو ختم کرنا تھا رات کو، جس وقت ہم اسے سفر کر رہے تھے، تو اس نے کیا الفاظ کہے، اور اس کو نظامی صاحب نے کیا مشورہ دیا۔ میں نظامی صاحب کے یہ سمجھیں کہ اس وقت جوتے اٹھاتا تھا، ان کا بیگ اٹھاتا تھا، میں نظامی کے صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور نظامی صاحب مجھے اپنا بچہ سمجھتے تھے، یعنی میں ان کی اپنے باپ کی طرح عزت کرتا تھا۔ تو ان سے میں نے صحافت سے کی، میں نے 35 سال ہو گئے مصافت کرتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس صحافت میں بھی میں نے بڑے بڑے وہی جو آج ہو رہا ہے 95% اٹاؤٹ دیکھے، جو لفافے لینے والے بغیرتی دیکھے، میں نے اچھے آدمی بہت کم دیکھے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ چینل آپ دیکھ لیں، سارے چینل کتنے بغیرتی کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو کوئی چینل دیکھ لیں، اے آر وائی اور بول کے علاوہ مجھے بتائیں کون سا جو حق کی بات کر رہا ہے، اور جو حق کی بات کہتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو میں تو شروع سے اس ٹولے کے ساتھ نہیں رہا ہوں، حالانکہ مجھے ایک ایک کا پتہ ہے۔ مشاہد حسین سید کو بھی اس سٹوری کا میں بتایا تھا، نظامی صاحب نے میرے سامنے سردار عبدالقیوم جو آزاد کشمیر صدر تھے، ان کے سامنے ہم اکٹھے ایک میرٹ ہوٹل میں اکٹھے، اور وہاں نظامی صاحب نے وہ سٹوری جہاز والی وہاں بھی بتائی۔ صرف ایک کردار زندہ ہے ابھی تک، یہ مشاہد حسین سید، اس جانتا ہے مشاہد حسین سید، یہ بھی صحافی کرتا تھا، کبھی یہ بھی تقریر لکھ کے پرچیاں لکھ کے نواز شریف کو دیا کرتا تھا۔ بہرحال اینی ہو، تو وقت گزرا، جب نواز شریف کا کردار دیکھا، نواز شریف سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمران خان کا کردار کئی طرح ہم نے کئی عرصے سے کئی دفعہ دیکھا، اٹلی میں بھی آئے، اور بھی جگہ پہ کئی جگہ پہ ملاقاتیں ہوئیں۔ بہرحال وہ ہم نے ایک اچھا انسان اس کو پایا، ہم نے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ لہذا بات ہے کہ میں بھی چند چیزوں سے ناراض ہو گیا، کہ جب مجھے بھی اٹلی کے اندر وہ مین صدارت کا عہدہ کسی اور کو دے دیا گیا، میرے نہیں ملا، تو میں بھی بدل ہو گیا کہ یار یہ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یعنی اور بھی بہت سے، جب ان کے حکم، تو میں نے جو عمران خان وزیر اعظم تھے، تو میں نے اس وقت بھی ان کو 170 پوائنٹ لکھ کے دیے جو نظام کی تبدیلی کے لیے ضروری تھے، مگر اس پہ عمل نہ ہوا، مگر وہ تو میں بدل ہو گیا تھا عمران خان کی حکومت سے۔ مگر ہوا کیا، اب پتہ چلا مجھے کہ وہ تو عمران خان حکومت چلا ہی نہیں رہا تھا، اس کے تو پلے کچھ نہیں تھا۔ بہت سارے واقعات پیش آئے، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ تو عمران خان کے بس میں نہیں ہے، تو سارے بیوروکریسی اور جرنلسٹ کو کھلا رہے ہیں۔ تو اب پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا گھلواڑ جو ہے جنرل باجوہ پیچھے کنٹرول کر رہا تھا، تو وہ تو بیچارہ بے بس تھا۔ مگر اس کی بے بسی میں بھی بہرحال ہم متبادل تھے۔ یہ تو پھر اچانک جب اس کے ساتھ سازش ہوئی، تو پھر ہم نے سوچا کہ اسے زیادتی ہوئی ہے، یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ زیادتی جو ہونی تھی وہ نہیں، مگر یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری ہوئی ہے۔ پھر ہمارا جو ہے نا دوبارہ جو جتنے پرسنٹ ہم عمران خان سے دور ہو گئے تھے، پھر ہمارا جو ہے نا وہ ضمیر جاگا کہ یہ تو بندہ حق پہ ہے، یہ تو اس کو کرنے ہی نہیں دیا کچھ بھی۔ تو پھر ہم جو ہے نا ذاتی طور پہ، حالانکہ ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، نہ میں نے ایم این اے بننا ہے، نہ سینٹر بننا ہے، نہ ایم پی اے بننا ہے، نہ میں نے اتنا، حالانکہ میں واحد آدمی تھا پورے یورپ سے جو کفن باندھ کے اٹلی سے اس کے پہلے دھرنے میں گیا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، وہ پذیرائی نہ ملے، یا وہ ہمارے اپنے جو لیڈر تھے وہی جب ایک ٹانگیں کھینچنے والے ہوں ایک دوسرے کی، تو بہرحال وہ بہت سارے ایسے مسائل تھے، بہت سارے ایسی واقعات پیش آئے کہ ہم نے تو اپنا کردار ادا کیا، مگر وہ آدمی کہتے ہیں نا کہ وہ ہر کی بات سنی جائے اور ہر کی بات مانی جائے، تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال پھر کچھ باتیں تو جو آدمی میرے جیسے بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو مان لینی چاہیے، بہرحال نہیں مانی گئی۔ بہرحال اینی ہو، جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اب جو وہ آدمی کھڑا ہے، واحد آدمی ہے جو اس حق کو سچ کے لیے اکیلا کھڑا ہے، ان سب کا مقابلہ کر رہا ہے، اور آپ سمجھ نہیں سکتے اس کے اوپر کتنا پریشر ہے اس وقت۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی قابل رحم نہیں ہے، بلکہ وہ قابل ستائش ہے، کہ جو آدمی ان چوروں لٹیروں کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، کیوں ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ حق کے سچ کی بات کر رہا ہے، غلط بات نہیں کر رہا۔ اگر وہ غلط بات کرتا تو یقین جانے ہم اس کے ساتھ نہ دیتے۔ تو میں آپ سے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور اس لیے وہ عمران خان کا ساتھ دیں، نہیں، ضمیر کی آواز، آپ بھی ضمیر کی آواز جو ہے نا وہ اجاگر کریں، ضمیر کے پاکستان کا سوچیں۔ سب سے پہلے پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ پھر یہ دیکھیں کہ جن کو ہم چور لٹیرے غدار کہہ رہے ہیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔
اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں پھر تو ہم جھوٹے ہیں، پھر آپ ساتھ دیں، مگر اگر ہم یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں آئی جی پنجاب دیکھ لیں، ایک آدمی کرپٹ ترین اربوں روپے کا کرپشن کرنے والا پاکستان چھوڑ گیا، کینیڈا میں اس کی بچے چلے گئے، یا انہوں نے ڈھونڈ کے اس کو آئی جی اسلام آباد لگا دیا. یعنی کرپٹ ٹولہ جس کو صبح جیل میں ہونا تھا حمزہ شہباز نے، اس واصف نے اس کو اس رات میں بدل کے یہاں کے، تو یہ ساری زیادتی ہوئی ہے ملک کے ساتھ. تو بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ معمولی سا تعارف آپ کو کرایا، اور آپ بھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، چاہے آپ علماء کرام ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے جرنیل ہوں، چاہے جج ہوں، کم از کم اپنے اس احساس سے کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کو بھی راضی کرنا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس کو کا ساتھ نہیں دے رہے، تو یقین جانو ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کر رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حق کا ساتھ دیں، اور دیکھیں کہ چوروں لٹیروں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس گند سے بچائیں، اور اس گند کو ختم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کریں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انقلاب نے آنا ہے، انقلاب از اونلی سولوشن آف آور کنٹری. اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا.